الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان والاقرار وحده لا يكون ایمانا لأنه لو كان ایمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين وكذلك المعرفة وحدها أي مجرد التصديق لا يكون إيمانا لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين. قال الله تعالى في حق المنافقين والله يشهد إن المنافقين الكاذبون، أي في دعواهم الإيمان حيث لا تصديق لهم. وقال الله تعالى في حق أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اقرار زبانی اور تصدیق قلبی کا نام ہے. دونوں چیز ارشاد فرمائی، اقرار زبانی اور تصدیق قلبی کا نام ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور صرف زبانی اقرار ایمان نہیں ہو سکتا. وجہ کیونکہ اگر وہ زبانی اقرار ایمان ہوتا تو سب کے سب منافق ایماندار ہوتے، کیونکہ ایمان کا اقرار تو منافق کرتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے، زبان سے کہتے تھے. تو امام اعظم کہتے ہیں کہ صرف زبانی اقرار یہ ایمان نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیونکہ منافق یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے زبان سے، اور صرف معرفت یعنی کہ پہچان ہو جانا یہ بھی ایمان نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پہچان اگر ایمان ہوتا تو سب اہل کتاب ایماندار ہوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان اور اسلام ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگلے بیان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان کیا چیز ہے اس پر گفتگو ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان یہ تین چیزوں کا نام ہے. پہلی تصدیق بالقلب، دوسری اقرار باللسان، اور تیسری عمل بالارکان. تصدیق قلب دل سے سچا ماننا، اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا، اور عمل بالارکان ارکان پر عمل کرنا. یہ تین چیزوں کا نام ایمان ہے. ان تینوں میں سے پہلی قسم یعنی کہ تصدیق بالقلب، اس پر سبھی کا اتفاق ہے. محدثین ہوں، مفسرین ہوں، متکلمین ہوں، صحابہ کرام ہوں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین، سبھی کا اس پر اتفاق ہے کہ تصدیق بالقلب یہ اصل ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے سچا مانا جائے. کن کن چیزوں کو سچا مانا جائے؟ تو امام نصفی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں الایمان هو التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من عند اللہ اقرار به. ہر وہ چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے اس دنیا پر تشریف لے کر آئے، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، دل سے سچا ماننا، یہ تصدیق بالقلب ہے اور یہی ایمان ہے. اس کا دوسرا جز اقرار بھی، اور اقرار کرنا زبان سے، یہ بھی ایمان ہے. لیکن اس بات پر سبھی کا اتفاق ہے کہ اصل ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل سے سچا ماننا. اور ہم نے بتایا امام نصفی کے قول کے ذریعے کہ کن کن چیزوں پر دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے اور جس کو ایمان کہا گیا. اس پر آگے گفتگو کرتے ہیں. جمہور محققین کا مسلک یہی ہے کہ ایمان اصل یہ تصدیق بالقلب ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل ایمان یہ صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اور زبانی اقرار یہ تو دنیاوی احکام کے اجرا کے لیے یعنی دنیا کے احکام جاری کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اس کو شرط کیا گیا. اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنے کو شرط کیا گیا، کس بنا پر؟ دنیاوی احکام جاری کرنے کے لیے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ تصدیق قلبی ایک پوشیدہ چیز ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی علامت تو ضروری ہے. تو تصدیق قلبی جو کہ پوشیدہ چیز ہے، اس کی علامت کو ظاہر کرنے کے لیے اقرار کرنا یہ ضروری ہوا. تو اب دو چیزوں کو
ایمان کی ضرورت بتائی گئی۔ پہلی تصدیق بالقلب، دوسری اقرار باللسان۔ جس چیز کی تصدیق کر رہا ہے ان تمام چیزوں کا اقرار کرنا بھی ایمان ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دل سے تصدیق کرتا ہو مگر زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، کیونکہ اس نے تصدیق کی دل سے۔ اب دل کے حالات کو اللہ جانتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے۔ لیکن جس شخص نے تصدیق کے بعد اقرار نہ کیا تو وہ دنیاوی احکام میں مومن نہیں ہے، ایسا شخص دنیاوی احکام میں کافر ہے۔ اسی طرح جو زبان سے اقرار کرتا ہو مگر دل میں تصدیق قلبی موجود نہ ہو، جیسا کہ منافقین کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا تو وہ مخلوق کے نزدیک، دنیاوی احکام میں دنیا والوں کے نزدیک مومن ہے۔ جو تصدیق قلبی نہیں کرتا، اقرار کر رہا ہے جس طرح منافق کرتے ہیں، تو وہ دنیا میں تو مومن کہلا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ امام المتکلمین حضرت ابو منصور شیخ ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل ایمان تصدیق قلبی ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا، پہلی دلیل۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ان تینوں آیتوں میں ایمان کا تعلق دل سے بتایا گیا۔ تو امام ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تصدیق قلبی یہی اصل ایمان ہے، اور اس کی دلیل یہ آیات ہیں۔ لیکن محدثین کی ایک جماعت ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے جلیل القدر محدث، ہندوستان میں علم حدیث لانے والے سب سے پہلے محدث، جن کا نام حضرت عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ انہوں نے بھی ارشاد فرمایا۔ اس تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سماعت کریں۔ ارشاد فرماتے ہیں دراصل ایمان کی حقیقت تو وہی ہے تصدیق قلبی، اور زبان سے اقرار کرنا ظاہر میں اجرائے احکام کے لیے اس پر ایک علامت ہے۔ زبان سے اقرار کرنا کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اجرائے احکام کے لیے اس پر ایک علامت ہے، یعنی تصدیق قلبی پر، جو ہم نے دل سے تصدیق کی، جن چیزوں کو مانا، اس کی علامت ہے کہ ہم مانتے ہیں واقعی میں۔ زبان سے اقرار کروانا یہ اسی چیز کی علامت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت محدث عبدالحق دہلوی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، تو دل میں جو ہے اس کی ترجمان زبان ہوتی ہے، اس لیے زبان سے اقرار کروانا یہ ضروری ہوا۔ ہاں، اگر کوئی شخص گونگا ہو یا کسی شخص پر کلمہ کفر کہنے کی خاطر جبر و اقرا کیا جائے، پہلی صورت کوئی شخص گونگا ہو، بول نہیں سکتا، یا دوسری صورت کلمہ کفر بولنے پر اس کو دھمکی دی جائے، کوئی گردن پر تلوار رکھ کے کہے کہ ہم کاٹ دیں گے اگر تم کلمہ کفر نہیں بولو گے، جان سے مار دیں گے، وغیرہ وغیرہ، جو صحیح دھمکی ہوتی ہے وہ دھمکی دی جائے۔ تیسری صورت کہ اس کو زبان سے اقرار کا موقع ہی نہیں ملا، مہلت ہی نہیں ملی، فرصت ہی نہیں ملی، اور اسی تصدیق قلبی کے ساتھ اور بغیر زبان سے اقرار کیے وہ فوت ہو گیا۔ تین صورتیں آپ نے ارشاد فرمائی، گونگا ہو، یا کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جائے، جبر کیا جائے، یا کوئی دھمکی دے۔ تیسری صورت اس کو فرصت ہی نہیں ملی، مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ اقرار باللسان کر سکے، اس چیز کا اقرار کر سکے جس کی تصدیق اس نے دل میں کی ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں ایسی صورت میں صحت ایمان کے لیے، ایمان صحیح ہونے کے لیے زبان سے اقرار کرنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ مطلب ایسا شخص جس کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر بولنے پر، یا گونگا ہو
یا پھر اس کو مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ اقرار کر سکے اور اس نے تصدیق قلبی کی ہے، تو ایسا شخص ایمان والا ہے۔ اس پر صحت ایمان کے لیے، ایمان صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ زبان سے اقرار بھی کرے۔ کس کا قول ہے؟ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جمہور محدثین کا قول آتا ہے، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں اب اس میں تیسری صورت آئے گی، کون سی والی؟ عمل صالح۔ پہلی صورت ہم نے کیا عرض کی تھی؟ تصدیق بالقلب، ایمان ہے، تصدیق کرنا دل سے ان ساری چیزوں کی جس کو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ دوسری چیز اقرار باللسان، ان ساری چیزوں کی تصدیق جس نے کی اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ تیسری چیز ہم نے عرض کی تھی عمل بالارکان، ارکان پر عمل کرنا، یہ بھی ایمان ہے۔ جمہور محدثین کے نزدیک ارشاد فرماتے ہیں الایمان تصدیق بالقلب والاقرار باللسان وعمل بالارکان، یعنی ایمان دل سے تصدیق کرنے، زبان سے اقرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ تین چیز حقیقت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا، حقیقت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ تینوں ایمان ہیں۔ وجہ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک پیڑ ہو، جب تک اس کی شاخیں موجود ہوں، پتے موجود ہوں، پھل موجود ہوں تو اس کو پیڑ کہا جاتا ہے مکمل۔ جس پیڑ میں شاخیں نہ ہوں، پتے نہ ہوں، پھل نہ ہوں تو اس پر درخت کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ مکمل درخت کا اطلاق ہرگز نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ مکمل پیڑ ہے، یا تو کہے گا سوکھا ہوا پیڑ ہے یا بنجر پیڑ ہے، یا جو بھی اس زمانے میں جملے رائج ہوں وہ جملے استعمال کرے گا اور مکمل درخت نہیں کہے گا۔ اسی طرح کسی کے ساتھ عمل صالح نہ ہو، تصدیق بالقلب موجود ہو، اقرار باللسان موجود ہو، لیکن عمل صالح نہ ہو تو اس کو کامل مسلمان نہیں کہا جاتا۔ مسلمان تو کہیں گے، ایمان والا کہیں گے، لیکن کامل مومن اور مسلمان نہیں کہیں گے۔ کون کہہ رہا؟ محدثین کا یہ مسلک ہے، جمہور محدثین۔ شارحین نے کچھ تشریح اور کی، ارشاد فرماتے ہیں ایک اعتبار سے ایمان دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک ایمان وہ جس کو ہم تصدیق قلبی اور اقرار کہتے ہیں، اور یہ والا ایمان ابدی اور دائمی عذاب سے نجات دلانے والا ہے، اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ اور فائدہ دائمی ثواب حاصل کرنا ہے۔ مطلب جو پہلی قسم ہے جس کو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کہیں گے، تو یہ ایمان جو ہے وہ دائمی عذاب سے، یعنی ہمیشگی والے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ گناہ گار کوئی شخص ہوگا تو وہ عذاب ملے گا اس کو، لیکن ایمان ہونے کی وجہ سے دائمی عذاب نہیں ملے گا، ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہو، جہنم میں رہے، ایسا نہیں ہوگا، اس سے نجات ملتی ہے اور دائمی ثواب حاصل کرنا بھی۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں علم کلام اور فقہ کی کتابوں میں یہی معنی متداول، مروج اور مستعمل ہے، یعنی یہ معنی کہ ایمان اس کا نام ہے کہ دائمی عذاب سے نجات مل جائے اور دائمی ثواب حاصل ہو جائے، یعنی کہ گناہ گار شخص ایمان والا، بے نمازی شخص ایمان والا، بے روزہ شخص ایمان والا، زنا خور ایمان والا، چغل خور ایمان والا، غیبت خور ایمان والا، یعنی تمام کبائر و صغائر کرنے والا اگر ایمان والا ہے تو وہ دائمی عذاب میں نہیں رہے گا۔ کچھ عذاب ہوگا، پھر اس کو جہنم سے نکال کر شفاعت کے ذریعے یا اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کی مرضی ہو اس ذریعے اس کو بخش دے گا، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا وہ شخص جو ایمان رکھتا ہو، اور یہ حدیث شریف سے ثابت بھی ہے۔ تو یہی معنی ہوا پہلے ایمان کا، جو دائمی عذاب سے بچاتا ہے اور دائمی ثواب دلاتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے علم کلام اور فقہ کی کتابوں میں یہی معنی متداول، مروج اور مستعمل ہے۔ یہی معنی علم فقہ اور علم کلام کی کتابوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یہی معنی پہلا۔ پھر آگے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایمان ایسے کفر کے مقابلے میں ہے جو دخول جنت کو حرام کرنے والا اور دائمی عذاب کی طرف ڈھکیلنے والا ہے۔ مطلب اگر یہ ایسا ایمان والا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کفر والا ہے، یعنی کہ کافر ہے، تو جب کافر ہو گیا تو اب دخول جنت حرام اور دائمی عذاب کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا، یعنی کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش اس کو رہنا پڑے گا۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ پھر ایمان کا دوسرا معنی اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں ایمان کا دوسرا معنی ہے فرائض و سنن و آداب
اور اخلاق میں شعار نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا ہے۔ یعنی تمام نیک کام جس میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی ہو، یہ ایمان کا دوسرا معنی ہے۔ اور حرام و مکروہ چیزوں کے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا۔ ایمان کا دوسرا معنی فرائض و سنن، آداب اور اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا اور حرام مکروہ چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا، یہ دوسرا معنی ایمان کا ارشاد فرمایا۔ اور یہی ایمان کامل ہے۔ جو تین چیزیں ہم نے عرض کی تھی اور مثال دی تھی کہ جس طرح سے پیڑ کو ہم کامل درخت اس وقت تک نہیں کہتے کہ اس میں شاخیں، پتے، پھل موجود نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے شخص کو متخلق باخلاق نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سے متخلق، آراستہ اور پیراستہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنے والا شخص ایسا ہو گیا جو کامل ایمان والا، اسی کو کامل ایمان والا کہتے ہیں۔ اور ایمان کا یہی معنی بکثرت حدیث پاک میں مذکور ہے۔ جو تیسری کنڈیشن ہے عمل صالح کی، کہ عمل صالح کو ایمان کہا گیا، اس معنی کی بہت ساری احادیث کتاب الایمان مسلم شریف میں، کتاب الایمان بخاری شریف میں اور کتاب الایمان دیگر احادیث کی جو کتابیں ہیں سب میں موجود ہیں۔ یعنی ایمان بمعنی اطاعت رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ طور نمونہ ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ کہیں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان صبر ہے، کہیں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا کامل مسلمان ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری احادیث آپ کو کتاب الایمان بخاری شریف، کتاب الایمان مسلم شریف میں مل جائیں گی۔ پھر آتی ہے بات امام الائمہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے اس تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں، الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان والاقرار وحدہ لا یکون ایمانا لأنہ لو کان ایمانا لکان المنافقون کلہم مؤمنین وکذلک المعرفۃ وحدها ای مجرد التصدیق لا یکون ایمانا لأنها لو كانت ایمانا لکان اہل الکتاب کلہم مؤمنین۔ قال اللہ تعالی فی حق المنافقین واللہ یشہد ان المنافقین الکاذبون، ای فی دعواہم الایمان حیث لا تصدیق لہم۔ وقال اللہ تعالی فی حق اہل الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اقرار زبانی اور تصدیق قلبی کا نام ہے۔ دونوں چیز ارشاد فرمائی، اقرار زبانی اور تصدیق قلبی کا نام ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور صرف زبانی اقرار ایمان نہیں ہو سکتا۔ وجہ؟ کیونکہ اگر وہ زبانی اقرار ایمان ہوتا تو سب کے سب منافق ایماندار ہوتے، کیونکہ ایمان کا اقرار تو منافق کرتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، زبان سے کہتے تھے۔ تو امام اعظم کہتے ہیں کہ صرف زبانی اقرار یہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیونکہ منافق یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے زبان سے، اور صرف معرفت یعنی کہ پہچان ہو جانا یہ بھی ایمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہچان اگر ایمان ہوتا تو سب اہل کتاب ایماندار ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل کتاب کے تعلق سے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو صرف پہچان لینا، معرفت حاصل کر لینا یہ بھی ایمان نہیں، اور صرف اقرار کر لینا یہ بھی ایمان نہیں۔ تو تصدیق قلبی اور اقرار کا نام یہ ایمان ہے، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔
اگر صرف اقرار کرنا ہی ایمان ہوتا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے منافقین ایمان والے ہوتے، یا صرف پہچان ہی ایمان ہوتی تو پھر سارے اہل کتاب بھی ایمان والے ہوتے۔ تو سمجھ میں آئی بات، ایمان کے لیے تصدیق بالقلب اور اقرار یہ دونوں ضروری، اور کامل ایمان کے لیے عمل صالح ضروری۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ دل و جان اور رضا و رغبت اور محبت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ماننا جن کو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم لے کر تشریف آئے، ان سبھی چیزوں کو دل و جان سے ماننا یہ ایمان ہے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا، زبان سے بھی ماننا، لیکن ضرورت کے وقت زبانی اقرار ساکت ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر تشریح کر دی۔ آج کی ہماری گفتگو میں یہ بہت ہی اچھے سے واضح ہو گیا کہ ایمان تصدیق قلب، اقرار باللسان اور عمل صالح کا نام ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بغیر کامل ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تصدیق بالقلب نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں، اقرار باللسان نہیں ہے تو الگ الگ اس کی صورتیں ہیں جو ہم نے تذکرہ کیا ہے، اور اگر عمل صالح نہیں ہے تو وہ مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کامل ایمان عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، تصدیق بالقلب عطا فرمائے، اقرار باللسان عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ زندگی دے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان اصل میں کیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی گفتگو میں کچھ اس کے احکام بھی سمجھیں گے کہ ایمان کے احکام کیا ہیں، ایمان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا کیا چیزیں غیر ضروری ہیں، کس پر ایمان رکھنا ہے اور کن چیزوں پر ایمان نہیں رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔